شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اہل تشیع کابرین کا یہاں پہ ایک اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں 3 نکاتی ایجنڈے پہ بات کی گئی ہے، خصوصاً محرم الحرام کے حوالے سے اور دیگر کوٹلی امام حسین کا ایشو تھا، اور اسی طرح وہ جو مجالس کا انعقاد ہے اس میں جو درپیش مسائل ہیں اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک کوٹلی امام کی بات ہے، پہلے ہم اسی سے لیتے ہیں، یہ بہت حساس اور نازک معاملہ ہے۔ گورنمنٹ اس کو نظر انداز کر رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا بم ہے جو خدا نخواستہ کسی وقت بھی جب پھٹے گا تو اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت زیادہ ہوں گے اور نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ بندہ 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، ان کے نام پر جو پراپرٹی آئی ہے تو وہ تو انتقال تب ہوگا جب امام حسین آئیں اور لکھ دیں، یا وہ کسی کو اپنا اٹارنی مقرر کریں۔ نہ تو امام نے کسی کو اٹارنی مقرر کیا ہے، نہ وہ تشریف لائے ہیں، اور محکمہ اوقاف صوبہ سرحد نے یا KPK نے انتہائی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس سارے 327 کنال 10 مرلے کو یک لخت بیک جنبش قلم کنورٹ کر دیا، اوقاف سے ہٹا کر گورنمنٹ آف KPK کو، اور امام حسین سے نام ہٹا کر اس کو امام حسین کو مظاہرے میں شامل کر، جو انتہائی تکلیف دے۔ پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے خادم ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ امام حسین کس کا مظاہرہ ہے؟ یہ تو ذرا گورنمنٹ بتا دے، کون سا ایسا مائی کا لال ایسا سرخاب کے پر لگا ہوا ہے کسی کو کہ وہ امام حسین کو اپنا مظاہرے کہے گا؟ تو یہ ہم تو نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے کیوں کیا، لیکن یہ مذہبی تعصب کی اس میں بو آتی ہے، چونکہ گورنمنٹ ساری اس طرف جھکی ہوئی ہے، اور وہ اس خطہ ارادی کو جو اہل تشیع کی پراپرٹی امام حسین کی وجہ سے اس کو وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اربوں کی پراپرٹی ہے، وہ اس پر اپنے مختلف عزائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو ناکام کرے گورنمنٹ والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اسے واپس امام حسین علیہ السلام کے نام پر ریسٹور کرا سکیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور میں حیران ہوں کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کوئی صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں تو محرم نہیں منایا جاتا۔ محرم الحرام تو اسرائیل کے شہر یروشلم بھی منایا جاتا ہے، وہاں بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول کا تابع دار اور رسول کی سنت پر گامزن رہنے والا کہنے کے باوجود سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں۔ پتہ نہیں ان کے ایمان میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے تابع دار ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن ان کی شہادت، ان کی عزاداری کے جلوسوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت یہ شہادت کے رتبے پر فائز نہ ہوتے، نہ آج اذان ہوتی، نہ مساجد ہوتی، نہ نماز ہوتی، لیکن اس کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کار خیر میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں عزاداری کے جلوسوں میں، جلسوں میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کبھی ان کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک جلسہ کیا، ہم نے اجازت نہیں دی، ہم نے کمانڈنٹ کو بھی کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے، اور ہمارے پاس آن ریکارڈ سب کچھ ریٹن بھی ہے کہ ہم ان کو منع کر کے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے اجازت۔ تو اس کے بعد پولیس نے بھی اجازت دے دی اور کمانڈنٹ صاحب نے بھی اجازت دے دی۔ تو ذمہ داری تو اصولی طور پر ان کی ہے کہ اگر اس جلسے کے ریئیکشن میں محرم پہ کچھ ہوتی ہے حرکت، تو یہ ذمہ داری کمانڈنٹ صاحب کی اور DPO صاحب کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اب بھی ہم کہتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے اس کا انکار کیا تھا کہ ہم نہیں دیتے۔ پچھلے سال DC صاحب کے پاس میٹنگ تھی تو حلیم قصوریہ نے اجازت دلائی تھی اور عمر امین نے، ہم نے نہیں دی تھی۔ تیسرا ٹاپک چھڑا ہے کہ مجالس پر، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی ہماری غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی سیٹ پر بیٹھ کر، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو متعصب ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں ہوتے، تو یہ بات ایسے چل رہی ہے کہ جب ہم نے مجالس کی، بعد وجوہ پر ہماری مجالس نہ ہو سکی۔ مثال کے طور پر میرے اپنے جلسہ ہوا رجب کا، اس میں بارش آ گئی تھی، میں نے جلسہ روک دیا تھا، تو اسی دن میں چلا گیا تھا DPO آفس اور ان کو کہا تھا کہ چونکہ بارش ہو گئی جلسہ نہیں ہو سکتا، لہذا میں 2 دن بعد کروں گا، میری درخواست کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا اور پھر میں نے 2 دن بعد کیا تھا۔ تو آج جس مجلس کی بات ہو رہی ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ غلام اکبر شاہ کی برسی واقعی 17 سال پرانا ریکارڈ ہے اس کا، لیکن جب وہ نہیں ہو سکی ذاکر کے نہ آنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تھانے پہ جا کے اطلاع کر دیتے کہ جی آج ہماری مجلس نہیں ہو رہی،
2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे हमें जाकर के इजाज़त टाइम मिलेगा हम उसको फिर करा लेंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये हल हो सकता है। अलबत्ता हम अपने अंदर अगर ये 3 ग्रुप रखते हैं, साजिद नकवी ग्रुप, राजा नासिर ग्रुप और हामिद अली मूसी ग्रुप, तो अब खैर वो सबसाइड हो गया है। ये 2 ग्रुप जब हैं तो हमें तो आज तक समझ नहीं आती कि हमारी नुमाइंदगी कौन कर रहा है। गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट को जिससे मसले का हल नज़र आता है वो उसी ग्रुप को बुला लेती है, अपना काम में निकाल लेती है। तो वो थोपा तो हमारे ऊपर जाता है कि आपका ग्रुप आया था, आपका एल्डर आया था, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा एल्डर कौन है और वो क्या कर रहा है, उसको डेरे के हालात का कितना इल्म है। अगर वो पिंडी में बैठकर यहाँ के फ़ैसले करते हैं तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। उनको यहाँ के हालात से बाखबर होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे स्टेप लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ, खामियाँ हैं। एक बात और आई है कि कमेटी वाली, तो मैं बिल्कुल बबांग दौल मीटिंग में भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि कमेटी का जो काम है वो कमेटी को करना चाहिए। मुझे इसमें या मेरे किसी अकाबिर को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए, ताकि जवाबदेह कमेटी रहे। इस तरह जब मैं उसमें मदाखलत करता हूँ, उसको कहता हूँ कि ये करो वो करो, या जो हम पर इल्ज़ाम है कि जो पैसे ले लेते हैं, तो वो मेरी पूरी कौम की बदनामी है, सिर्फ मेरी नहीं है। मैंने तो पैसे ले लिए लेकिन मेरी कौम की बदनामी। अब ये कि पैसे किसी ने लिए भी हैं या नहीं लिए, लेकिन नाम चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये हम उनको ये अख्तियारात उनको दे दें कि वो ख़ुद करें, हम सुपरवाइज़ ज़रूर करें उसको, हम देखें कि काम कैसे हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल में मामला ठीक हो जाएंगे। शाह साहब ये भी बताइएगा कि यहाँ बेसिकली देखा गया है कि शिया सुन्नी कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, शिया सुन्नी टेंशन नहीं है। ये जो अभी जिनका जलसा हुआ है वो मिलाद का जुलूस भी अगर निकले तो उसमें वो नारे लगाते हैं काफिर काफिर शिया काफिर। ये कौन सा मिलाद है? ये चंद लोग हैं, इनका बिजनेस है, ये कोई मज़हब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जनरली सुन्नी शिया बरेलवी देवबंद अहल हदीस में कोई इतना टेंशन नहीं है डेरे में, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं। लेकिन ये चंद लोग हैं जिनको इजाज़त भी दी गई और जिनकी माँ पर बहुत कुछ हो सकता है, तो उनको रोकना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं।